اچھا علامہ شہزاد مجددی صاحب، ایک حدیث اور آتی جو بہت ہی معروف حدیثیں ہیں، جسے کہیے نا، میں چاہ رہا تھا کہ ذرا اس پر ہم بات کر لیں اور اس کو ہم ذرا کھول کے سمجھ سکیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ تو ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ٹھیک، ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے، مزید کیا کیا اس کے دیکھیے بنیادی بات تو اس میں یہی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درجے کی با کمال شخصیت تھے، رب کائنات نے جو خوبیاں وہ صاف ان کی ذات میں جمع کر دی، تو لازمی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، وہ محسود الزمان ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بڑے کمالات کا حامل ہوگا اتنے ہی اسی ٹائپ کے، اتنی ہی قسم کے حاسد پیدا ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرما لیا تھا کہ علی کا سٹیٹس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ اتنے بہادر، جری، شجاع ہونے کے باوجود آپ کا مزاج زہد اور فقر والا تھا۔ یہودی کے باغ میں جا کے مزدوری کر رہے ہیں اور وہاں سے جناب کھجوریں آ رہی ہیں اور روزے افطار ہو رہے ہیں، اور افطار کرنے کی بجائے وہ بھی فقراء، مساکین اور غرباء کو اِثار کیا جا رہا ہے۔ عجیب اہل بیت اطہار کی شان ہے، اس پہ قرآن اتر رہے ہیں، آیتیں اتر رہے ہیں۔ تو مزاج یہ تھا، سادگی، فقر، قناعت۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اب یہ عجیب و غریب باتیں ہیں اور امتزاج ہے کہ کہاں نان شعیر اور کہاں قوت حیدری، عجائبات ہیں۔ تو چیزیں پھر وہ حسد کی طرف جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے پیش بندی فرمائی، اچھا، اور فرمایا کہ یاد رکھو، ایسے ہاتھ پکڑا مقام غدیر خم پہ، صحابہ کرام موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر جو سٹیٹس کو اعلانیہ بیان کیا نا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ علی سے محبت نہ کرتا۔ واہ واہ، یہ دیکھیے اس کے اندر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو کیا کیا اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ کیسا ہوگا ایسے لوگ آئیں گے کہ میری محبت کے دعوے کریں گے اور علی سے بغض رکھیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ دوسری حدیث کو بھی جوڑیں تو فرمایا علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور لا یحبک الا مؤمن۔ واہ واہ، جب تجھ سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیے ایمان کی سند ڈگری مل رہی ہے، حب علی، شیر خدا علی المرتضیٰ کی محبت پہ ایمان کی سند عطا ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ اور پیمانہ مل رہا ہے ہمیں کہ بغض علی نفاق ہے اور حب علی ایمان ہے۔ کیا کہنا حضرت، یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم بتا دیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث متواتر، ٹھیک، اور 112 صحابہ کرام سے یہ روایت ہے، مروی ہے۔ اچھا، اس کی جو ابتدا ہے وہ بڑی عجیب ہے، یعنی جو پورا ٹکڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا مجھے تمہارے جسموں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار حاصل نہیں؟ قالوا بلا، کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، ٹھیک، یا بعض میں فہذا کی بجائے فعلی المولاہ، معنی کیا ہے اس کے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار حاصل نہیں ہے، اختیار حاصل ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کہیں اگر تمہیں اپنی جان بچانا اور رسول کے فرمان پہ عمل کرنے میں اختیار دے دیا جائے کہ کس کا انتخاب، ٹھیک، واہ واہ، تو ان کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کا وہ انتخاب کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے حکم پہ ہماری جانیں قربان۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ فعلی المولا ہو، ٹھیک ہے۔ تو علی کو بھی اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں یہی اختیار حاصل ہوگا کہ کہیں اگر یہ موقع آ جائے، کوئی مرحلہ ایسا آ جائے کہ جہاں تمہیں اس بات میں اختیار مل جائے کہ ایک علی کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں اور تمہیں اس کے برخلاف کوئی بات جو ہے تمہیں وہ ہو رہا ہے کہ اس میں یہاں تک کہ بچ جاؤں گا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، تو تمہیں علی کے حکم کا خیال کرنا ہے اور اسے اختیار کرنا ہے، اپنی جان کو پیچھے کر دینا ہے۔ تو یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اوقات آئیں گے کہ جہاں ان شخصیات کے مقابلے میں دوسری باتیں جو ہیں وہ مجدد صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ بالکل
دوسری باتیں لائی جا رہی ہوں گی تو وہاں تمہیں اختیار جو کرنا ہے وہ ان شخصیات کو اور اس کو اختیار کرنا ہے، یہ بنیادی طور پہ۔ اب اس کا اگر آپ دائرہ کریں، وسیع کریں، تو اس میں یہ میدان جہاد میں بھی ہے، میدان عمل میں بھی ہے، میدان عقائد و اعمال میں بھی ہر جگہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنا دین حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان شخصیات نے کیا فرمایا اور کن حالات میں کس چیز کو اختیار کیا۔ تو یہ حدیث بنیادی طور کے اوپر بڑی جامع اور مانع قسم کی ٹھیک ہے حدیث۔ ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے علماء کرام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی ہائے ہائے، کہنے لگے کہ حضور ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، تو آپ سے اس نے فرمایا کہ مجاہد اور مرد کے لیے گھوڑا تو بہت ضروری ہے، تو گھوڑا تو تم رکھو، وہ جو زرہ ہے وہ بیچ دو اور اس کے لیے کچھ اخراجات کا اسباب کرو تمہاری شادی۔ ظاہر ہے ان کے سرپرست بھی تو سب کچھ ماں باپ یہی تھے، ایسے ہی تو کچھ سامان تیار کر شادی کا تمہاری فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے پروگرام بن رہا، وہ سارا طے ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تیاری میں لگ گئے۔ اب بازار نکلے زرہ بیچنے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی کدھر جا رہے تھے؟ کہا جی زرہ بیچنے جا رہے ہیں۔ اب ان کو تو پتا علی کا زرہ بیچنا، اچھا کتنے کیا پروگرام ہے، کتنے کی بیچنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں، بازار میں جاؤں گا پتہ لگے کیا ریٹ لگتا ہے اس حساب سے۔ ان کا میرا تو میں بزنس مین تھے، ان کا میرے حساب سے یہ تقریباً کوئی 400 درہم کی بنے گی ذرا، تو اگر چاہو تو مجھے ہی بیچ۔ انہوں نے کہا چلیں پھر اب میں بچ جاؤں گا، اتنے بازار میں پھرتا رہوں گا، بہتر ہے کہ آپ سے ڈیل کر لوں۔ تو انہوں نے 400 درہم پیش کیے، ذرا لے لی، اور اس کے بعد کہا کہ علی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ یہ ذرا میں نے اس وجہ سے بھی آپ سے بتایا، آپ دیکھیے یہ جو محبتیں ہیں، یہ ہے اصل میں ہماؤ بینہم کی تفصیل، اس سے بہتر کیا ملے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رشتے کے لیے کس نے کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آگے کیسے ہدیہ پیش اسباب ہو رہے ہیں جہیز کے اور مہر وغیرہ کے سارے اسباب وہ فراہم کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں شاہ صاحب ایک چیز کہ ان کی جو عزت نفس ہے، جی 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 ہے نا، بالکل یہ نہیں کہا کہ چلے میری طرف سے یہ پیسے نے، پتہ ہے کہ علی ہے، بالکل ایسے پوری امت سن لے، ہر سسر سن لے، ہر وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی ہے، ہمارے ہاں لوگ داماد کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا بیٹی میں نے اس دور کا سب سے بہتر شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے وہ تیرے لیے پسند ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب ساری زندگی سیدہ فاطمہ نے اس قول کا پہرا دیا اور شیر خدا کو ناراض ہونے نہیں دیا۔ کاش اس اسوہ کو اپنا لے ہم تو آج ہمارے گھر جنت نظیر بن سکے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے علماء کرام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، محترم ولی خان مظفر صاحب۔ میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ ذرا حکمت پہ بھی ضرور وہ کریں، کیونکہ ہم یہ لفظ بہت سنتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یا بہت کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت سے کام بھی لیتے ہیں، وہ بھی وضاحت نہیں کر پاتے کہ حکمت ہے کیا، اس کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا کہ حکمت کے حوالے سے بھی میں ہی اگر آنا ہے کسی نے تو علی کے ذریعے۔ جی حکمت من اوتی ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی نا اس کو خیر کثیر مل گئی۔ واہ واہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم حکمت ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو حکمت اس کے بہت معنی ہے، بہت، جیسے حضرت نے فرمایا نا لفظ مولا کے معنی ہے، بہت معنی بتا کر بھی آخر میں کہنے لگے اور یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم، ٹھیک۔ ایسے حکمت کے بہت معنی، لیکن حکمت آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کے استعمال کے طریقے، ایک چیز کو محض پہچان لینا یہ کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، جی
وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلا درجہ پڑھ لیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سابعہ، خامسہ، سادسہ، دور حدیث تو آپ عالم بن گئے. آپ نے فرمایا نہیں، ان تمام درجات پر آپ گئے اور آئے، گئے اور آئے، گئے اور آئے، تو پھر آپ کو جا کے معرفت حاصل ہوتی ہے. واہ 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 واہ. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں اونچ نیچ ہے، کہاں کوئی مسئلہ ہے. ہم لوگ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 لفظ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ بھئی ہم چمن دیگر انیس، ہم جیسے اور کون کہاں ہے. اس زمانے کا مجدد کہہ لیں تو میں، اس زمانے کا شیخ الاسلام کہہ لیں تو میں، اس زمانے کا مفتی اعظم کہہ لیں تو میں، شیخ الاسلام کہہ لیں تو میں. یہ وہی پندار تقدس جو ڈاکٹر صاحب نے استعمال فرمایا تھا، علم کا تکبر. ہاں، علم کا تکبر، عاجزی چھن جاتی ہے. عاجزی نہیں. تو یہ چیزیں، حکمت بہت بڑی چیز ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا فارسی میں کہ یک من علم را 10 من عقل باید، کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. وہ 10 من عقل حکمت ہی ہے. ٹھیک بات ہے. ہاں. واہ واہ، بڑی عمدہ بات فرمائی. حضرت حکمت پہ تھوڑا سا، چونکہ جب حضرت علی کا ذکر ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو علم اور حکمت ساتھ ساتھ آئیں. ہاں، حضرت علی کے ساتھ علم حکمت ضروری ہے. کہ قرآن مجید میں یہ جس طرح سے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. واہ، اچھا، کتاب تو بالکل واضح ہے، قرآن والی مجید چیز ہے کہ جو کتاب نہیں ہے الکتاب. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو یوں کہیں، مولانا تشریف فرما ہے کہ ال جو ہے یہ یہاں اگر ہم استغراقی مان لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ علم میں، العلم میں موجود ہے، وہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں. ٹھیک. وہ سب کا سب علم کی الکتاب جتنی ہے. شاخیں ہیں وہ سب. ہاں، علم کے جتنے جو کچھ ہو سکتا ہے علم، وہ سب کا سب اس الکتاب میں موجود ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی. اچھا، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کچھ تو مولانا نے وضاحت فرمائی. ایک چیز ہے معلومات. جی، معلوم ہے کہ قرآن میں اتنی آیات ہیں، اتنے سورے ہیں، اور یہ تو معلومات، فیکٹس اینڈ فگرز جسے. ہاں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پڑھ لیا، ہم تلاوت معاف کیجیے گا، نالج نہیں، انفارمیشن. انفارمیشن جب نالج میں کنورٹ ہوتی ہے تو حکمت، تو وہ پھر اس کو حکمت کہتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سیل والوں نے آج کون کون سی ویڈیوز دیکھ کر پھر کس ویڈیو کا خاص طور پہ انتخاب کیا ہے ہمارے لیے. بڑھتے ہیں سوشل میڈیا سیل کی طرف اور اس کے بعد پھر پلے پہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم شیخ معلوم مالک یوم دیش مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تبدیل تو هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احتياطهم وبلغت الصلوات طيبات لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، محترم ولی خان مظفر صاحب. جو شریر لوگ تھے، فسادی، وہ بعض اوقات تنگ کرنے کے لیے بھی انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب بھی بہترین. جی، ایسا کئی مرتبہ ہوا. وہ جو ایک ارغفہ کا جو واقعہ مشہور ہے نا، چپاتیوں کا، جی 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 جی، وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے شرارت کے طور پر وہ ایک بندے نے پوچھا کہ آپ نے اس کو اتنے دے دیا، مجھے اتنے دے دیا، تو میں آپ سے جو ہے نا حق کی روح سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنا. آپ نے فرمایا کہ حق کی روح سے پہ تیرا بہت کم ملے گا، اور آپ نے باقاعدہ حساب کتاب کر کے پورا دے دیا. اور اس کو اب پہلے اس کو جو ہے نا 4 چپاتیاں مل رہی تھی، اب اس کو 4 کے بجائے 1 چپاتی مل رہی ہے اور اگلے کو 7 چپاتی مل رہی ہے. اپنا حق اور کم کر دیا. کسی نے پوچھا امیر المومنین سے، یہ فرمائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا دعا کا، یہاں سے نکلتی ہے اور پروردگار تک وہ پہنچ جاتی ہے کہ اس کا. اور حق میں اور باطل میں کتنا فرق ہے، یہ کسی روایت میں آتا ہے کہ حق میں اور اس میں کہنا چاہیے کہ غیر حق میں کتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا
बालिश वाह का, वाह वाह, जो सिर्फ तुम कान से सुनते हो, हाय हाय, उसको तो समझ लो कि वो हक भी हो और सकता है, तुमने बातिल अगर हो सकता है, वाह वाह वाह, बातिल भी हो सकता है, और जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, कल्ब में समा वाह, जाता है, वो हक है वाह, बुनियादी तौर पर। तो इस तरह से बेशुमार मौक़े हैं। ऐसे ही ये जो तकदीर का मसला है, जबर का, जी उसमें भी ये बहुत मुश्किल मसला है, और दुनिया के जितनी तहकीकात की जाए, जो तफसील हजरत अली ने उस बंदे को समझाई बेशक बिल्कुल ठीक बात। उसके बराबर कोई बिल्कुल नहीं। ठीक। आप उन्होंने कहा एक कि टांग मेरे उठाइए, अख्तियार कितने, तो उन्होंने कहा कि वो उठा लिया, तो उन्होंने कहा दूसरी उठाई है, दूसरी नहीं उठा सके। जब वो कहते हैं ना, कुरान कहते हैं ना गौर फिक्र करो, तो उस पर अमल करने की मैं सोचता रहता हूँ, बाज़ औक़ात किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। हालांकि मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं, तो मैं नहीं जानता कि ये मेरा सोचना गलत है या सही है, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इसका मतलब है कि बैक वक्त बेपनाह इख्तियार भी है और नहीं भी है। मतलब अगर काहिल सुस्त और वो है तो वो एक टांग से भी एक कदम भी नहीं चल सकता, और अगर कोई कमिटमेंट वाला है और रियाजत के साथ, तो यकीन जाने मुझे लगता है कि एक टांग के साथ ही पूरी दुनिया का सफर भी कर सकता है। दूसरी बात सो ये है, भरपूर इख्तियार भी है और नहीं भी है। दूसरी बात ये है कि कानून फितरत में जी जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर दी, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि उसने ये तय कर दिया कि आपको दो पैरों से करना है, दोनों पैर साथ नहीं आप उठा सकते, तो वहाँ तो इंसान मजबूर है, और जितना उसने इख्तियार दिया उससे ज़्यादा इख्तियार भी नहीं ले सकता। इसी सूरत से इसी जबर क़द्र पे बात हो रही है, तो मेरे मोमिनीन का एक ये वाक़या भी मशहूर है कि आप एक दीवार के नीचे तशरीफ़ फरमा थे, तो देखा कि ये दीवार बोसीदा है और अभी गिर पड़ेगी, तो आप वहाँ से उठे और सामने दूसरी दीवार के नीचे बैठ गए। तो लोगों ने पूछा तफर्रुर मिन क़ज़ा अल्लाह व क़दरिही, कि आप अल्लाह के क़ज़ा व क़दर से भाग रहे हैं। आपने फरमाया कि एक क़ज़ा से दूसरी कदर की तरफ, कि जहाँ ये कानून फितरत है कि ये गिरेगी, तो इसके नीचे मैं बैठा हूँ या कोई और बैठा हुआ उसको नुकसान पहुँचाएगी, तो ये भी तो कानून कुदरत है कि अगर मैं इसके नीचे नहीं हूँगा, दूसरी मुस्तहकम उसके नीचे बैठा हूँगा, तो यही जुमला सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वो कहत हुआ और आपने शहर छोड़ा, तो पूछा कि आप क्या डर के, तो नहीं, मैं एक कदर से दूसरी कदर की तरफ। सरचश्मे हिकमत तो एक ही। जी जी भाई सब वहीं से फैज़ उठाते हैं, सब वहीं से फैज़ उठाते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है अब आपके सेगमेंट का, और ये सेगमेंट हमें भी इसीलिए पसंद है कि ये आपका सेगमेंट है, और जिस मोहब्बत के साथ आप लोग हमें वीडियोस भेजते हैं, इसी तरीके से हमें वीडियोस भेजते रहिए, और ये वीडियोस जो हैं ये तरगीब देती हैं दूसरों को भी नेकी का काम करने को। तो नेकी करके दरिया में हमेशा की तरह डालते रहिए, मगर कुछ कुछ फेसबुक पर भी डालते रहिए। नेकी कर फेसबुक पर डाल, और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।